اسلام میں زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح شادی اور نکاح جیسے اہم معاملات کے بارے میں مکمل تعلیمات دی گئی اور ان میں حق مہر ہو، جہیز ہو، اس سے متعلق احکامات بھی شامل ہیں۔ مگر بدقسمتی سے اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں، اندھی تقلید نظر آتی ہے، مقابلے کی دوڑ نظر آتی ہے، اور اسی لیے ان احکامات کو بڑی حد تک فراموش کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی سماجی مسائل نے جنم لیا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حق مہر، جہیز اور بالخصوص نکاح نامے کو پڑھنا۔ ہم ضرور چاہیں گے آپ ہمیں کال بھی کریں، بالخصوص وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں، جنہوں نے کوئی اچھی روایت قائم کی ہے، جو اس دوڑ کا حصہ نہیں بنے، وہ ضرور شیئر کریں اپنا ایکسپیرینس بھی۔ اگر جہیز سے متعلق کوئی اچھی روایت آپ نے قائم کی وہ بھی شیئر کریں، اور یہ کہ مرد ہو یا خاتون ہو، نکاح نامہ پڑھنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، ہم کیوں نہیں اس کو پڑھتے، اس پر بات بھی کریں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سینئر ریسرچ آفیسر مفتی غلام ماجد صاحب نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، بہت شکریہ۔ سر، نکاح نامے کو پڑھنا، یہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ بس وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے تک معاملہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سائن ہے، باقی چیزیں تو ظاہر ہے جو بھی مولوی صاحب آئے ہوتے ہیں وہ فل کر لیتے ہیں، پڑھا نہیں جاتا۔ کتنا اہم ہے کہ لڑکی بھی پڑھے اور لڑکا بھی پڑھے، اس پہ ڈسکشن ہو، ہیلدی ڈسکشن ہو اس پہ؟ بہت اہم سوال ہے اور اس کا براہ راست ہمارے معاشرے اور ہماری ایک اہم زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ بلا شبہ یہ درست بات ہے اور جائز بات ہے کہ نکاح نامہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے دونوں کے علم میں ہونا چاہیے، جو شادی کر رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا، اور جو شادی کروا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اولیاء اور سرپرست، ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ کیا اس میں لکھا ہے اور کیا لکھنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے۔ تو جب بھی آپ کسی عام ایگریمنٹ میں جاتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کو پڑھتے ہیں سائن کرنے سے پہلے، تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اور اب یہ قانونی حوالے سے بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نکاح نامے اس طریقے سے فل کیے جاتے تھے کہ اس کے کئی سارے کالم ان کے اوپر لکیر لگا لی جاتی تھی۔ اب یہ قانونی طور پر جرم ہو گیا ہے۔ اچھا، پنجاب میں باقاعدہ قانون پاس ہوا ہے، دوسرے صوبوں میں بھی نہیں ہوا، لیکن پنجاب نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ ہر کالم کو فل کرنا ضروری ہے۔ ایون ایسا کالم ہے اگر جس کے اوپر آپ ایگری نہیں کر رہے تو اس میں نہیں لکھیں یا پورا جملہ لکھیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں یا یہ اپلیکیبل نہیں، تو پورا جملہ لکھیں، اس کو فل کرنا ضروری ہے، کاٹنا درست نہیں ہے۔ تو حاصل بات کا یہ ہے کہ یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ضروری ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی ضروری ہے، اور جب آپ معاہدہ کر کے لکھ رہے ہوں تو اسلام کی نظر میں بھی ضروری ہے اور اب تو قانون کی نظر میں بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے آپ جس چیز پہ سائن کر رہے ہیں آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ آپ کن چیزوں پہ اگری کر رہے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نکاح نامے کی وجہ سے اور نکاح کی وجہ سے دو چیزیں کریٹ ہوتی ہیں، ایک کا حق کریٹ ہوتا ہے، دوسرے کی ذمہ داری کریٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کون سا حق یہاں سے کریٹ ہو رہا ہے، کون سا حق آپ کو مل رہا ہے، اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے۔ تو جب یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سا حق مجھ پر آ رہا ہے اور کون سی مجھ پر ذمہ داری آ رہی ہے۔ اچھا، حق مہر کے پرسپیکٹیو سے میں جاننا چاہوں گی کہ حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے اور حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اس کے کیا اصول ہیں اسلام کے پرسپیکٹیو سے؟ یہ اس سے بھی زیادہ اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ مہر کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژن ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں گے تو میں اس کو تھوڑا زیادہ واضح انداز میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے ایک سوال تو یہ جیسے آپ نے کیا کہ کم از کم مقدار کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے۔ اگر اس پر قرآن و سنت کو دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا مرضی آپ کا دل ہے، اپنی طاقت اور وسعت ہے، اس کے مطابق مہر مقرر کر سکتے ہیں جو آپ کی طاقت ہے۔ کم از کم ایک مقدار مقرر ہے، اس سے کم آپ مہر مقرر نہیں کر سکتے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے نیچے مہر نہیں ہوگا۔ درہم سے مراد یہاں ایک مخصوص وزن کا پیمانہ ہے، وہ 2 تولے 7.5 ماشا بنتا ہے چاندی کی مقدار، یعنی وہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو، اس سے نیچے مہر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا زیادہ سے زیادہ اور کم از کم مقدار کے حوالے سے۔ یہاں 2 اور ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں اور وہ نکاح نامے میں لکھی جاتی ہیں اور اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا ہوتا، مجھولہ اور غیر مجھولہ؟ نہیں، وہ میں اس پہ بھی آتا ہوں، وہ اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جی مہر شرعی۔ مہر شرعی کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ کوئی ٹرمینالوجی ہے ہی نہیں اصل میں۔
اچھا، مہر شرعی کی اصطلاح غلط ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مہر شرعی اگر لکھیں گے تو یہ کوئی مہر آپ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب شرعی مہر یہ جملہ یا میں استعمال کرنا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں اس ہے، کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک بات مکمل کریں سر، ایک کالر کی بات بھی شامل کر دیں۔ اشتیاق صاحب اٹیک سے، السلام علیکم جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام، ٹھیک ہے جناب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا مولانا صاحب نے اس کا جواب بھی دے دی ہے، میں نے سن بھی لی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنی بات مکمل کریں جی مفتی صاحب۔ دوسری ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے مہر فاطمی کی، یہ درست ٹرمینالوجی ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، احادیث میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ جو مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کا مقرر کیا یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقرر کیا، وہ مہر فاطمی ہے۔ لیکن اس کی مقدار کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مہر فاطمی تو شوق میں لکھ لیا، لیکن اس کی مقدار کیا ہے؟ وہ 500 درہم چاندی ہے، اور وہ کوئی 131 تولہ 3 ماشا کے قریب بنتی ہے، یہ 5-6 لاکھ روپے سے زیادہ کی مقدار بن جاتی ہے۔ تو یہ مہر فاطمی کی اصطلاح ٹھیک ہے، مہر شرعی کی اصطلاح اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہمارے نکاح ناموں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ مہر معجل عین کے ساتھ اور مہر معجل واو اور اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے معجل، ان دونوں کا فرق بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ مہر معجل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو جلدی دیا جائے، بوقت نکاح دے دیا جائے، یا جب عورت مانگ لے اس وقت دینا ضروری ہو، جب بھی مانگ لے، آج مانگ لے کل مانگ لے۔ اور مہر معجل جو ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، جب واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے مہر معجل، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مدت مقرر ہو کہ آپ نے 2 مہینے بعد دینا ہے یا 1 سال بعد دینا ہے یا 2 سال بعد دینا ہے، اس میں اگر مدت لکھ دی جائے۔ اب اس میں پھر یہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ کبھی یہ کرتے ہیں کہ مہر کے 2 حصے کر لیتے ہیں، معجل بھی ہوتا ہے اور معجل بھی ہوتا ہے، تو وہاں پھر لکھنا ہوتا ہے ضروری ہے۔ یعنی یہ پہلے تو یہ لکھتے ہیں کہ جی بوقت نکاح اتنا دے دیا گیا یعنی مہر معجل ہے، باقی کا لکھ دیتے ہیں مہر معجل ہے، تو معجل، ہاں مہر معجل لکھنا کافی نہیں ہے، پھر اس میں مدت لکھنا ہوگی۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس پہ کہ کیا حق مہر مختص تو اس ٹائم پہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے اتنے ماہ میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں اس کو ادا کر دیا جائے گا، کیا عورت اس کو معاف بھی کر سکتی ہے کہ نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے یا نہیں وہ ادا کرنا ہی ہوتا ہے؟ جی بالکل درست بات ہے، یہ عورت کا ایبسولوٹ رائٹ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، لینا چاہے لے سکتی ہے، اور معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن مختص کرنا ضروری ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور کبھی رسم کا میں ذکر کر دوں کہ بعض لوگ بلا جان بوجھ کے معاشرے میں اپنے نام و نمود کے لیے لکھ تو بہت زیادہ لیتے ہیں، لیکن بعد میں عورت پر پریشر ڈال کے معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ آیا کہ کوئی آدمی مہر مقرر کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں مہر نہیں دوں گا تو اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ اور حق مہر صرف پیسے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے یا اور بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ وہ بھی رکھوا سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے دے دیں؟ کوئی بھی مالیت کی چیز مہر مقرر ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ جائیداد بھی مہر مقرر کر سکتی ہیں، کوئی فلیٹ بھی مہر مقرر کی جا سکتا ہے، سونا اس کی خاص مقدار مہر مقرر ہو سکتی ہے، چاندی اس کی خاص مقدار مہر مقرر نقدی کی صورت میں ہو سکتی ہے، دیگر کوئی بھی جدید چیزیں اگر کوئی مالیت والی ہیں وہ مقرر ہو سکتی ہیں، وہ مہر مقرر ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں ایک آپ کو اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے وزارت مذہبی امور کو یہ احکام، بلکہ حکومت کو احکامات دیے، وزارت مذہبی امور اس پر عمل درآمد کر رہی ہے کہ مہر کے خانے کو مزید ایلوبریٹ کریں، کہ آپ اس میں لکھیں کہ مہر کس صورت میں، جیسے سوال ہے کہ مہر کس صورت میں مقرر ہوا ہے، نقدی کی شکل میں ہوا ہے تو کتنا، جائیداد کی شکل میں ہوا ہے تو کتنا، منقولہ جائیداد ہے یا غیر منقولہ جائیداد ہے، یہ ساری تفصیلات یعنی کالم کے اندر سب کالم بنا دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کی ہم نے بھی تائید کی، اسلامی نظریاتی کونسل نے، اور وزارت مذہبی امور میں اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ ایک اور کالر ہے محمد نعمان، السلام علیکم جی، کیا پوچھنا ہے، کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام سر جی، ابھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی۔ جی 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 بتائیے گا۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے محمد نعمان کی، کوئی مسئلہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ دوبارہ میں کال کر سکتے ہیں، جو ہمیں کال کرے ٹیلی ویژن کا والیوم آپ کم کر دیجئے تاکہ آپ کی بات ہم تک ٹھیک سے پہنچ پائے۔ آپ نے اس دوران ایک بات کی کہ جو یہ نیت کرے کہ میں حق مہر تو لکھ دوں گا لیکن دوں گا نہیں، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ کیا وعید ہے اس شخص کے لیے جس نے اس سوچ سے، اس نیت سے حق مہر زیادہ لکھا، بعد میں معاف کرا لوں گا، ابھی کے لیے نمائش کے لیے لکھوا رہا ہوں؟ ہاں معاف کریں، نہ دینے کی نیت ہو تو حدیث میں یہ آیا کہ وہ قیامت کے دن زانی شمار ہوگا، بڑی سخت وعید ہے، اس لیے میں نے لفظ ذکر نہیں کیا۔ تو یہ بڑی سخت وعیدات ہیں اس شخص کے لیے کہ جو مہر لکھوائے تو صحیح اور دینے کی نیت ہی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر محمد عدنان گجرانوالہ سے، السلام علیکم جی، کیا پوچھنا ہے، کہنا چاہیں گے؟
جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر۔ میرا ان سے یہ جو علماء ہیں پاکستان کے علماء ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ مطلب کہ جو بچیاں جن کے نکاح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ علماء جب وہاں پہ بیٹھ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں نکاح پڑھانے کا 5,000 دیں، 10,000 دیں، تو یہ کیا جائز ہے ان کا یہ مطالبہ کرنا لڑکے والوں کے سامنے؟ کیا وہ نہیں دے سکتے وہاں پہ پیسے؟ تو یہ علماء کو یہ بھی تو بتانا چاہیے نا لوگوں کو کہ یہ 5,000 10,000 کی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نکاح خواہ کی فیس، اس حوالے سے کیا احکامات؟ بہت اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ یہ معاشرے میں ایک چلن ہے، اگر تو کوئی قانونی فیس ہے نکاح کی رجسٹریشن کی، وہ بہت معمولی ہوتی ہے، ہمارے علم کی بہت معمولی تھوڑی سی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ تو نکاح خواہ اپنی جیب سے نہیں دے گا، وہ نکاح کے فریقین ہی ادا کریں گے، بطور خاص مرد کو ادا کرنا چاہیے۔ نکاح رجسٹریشن کی اگر کوئی فیس ہے قانونی، وہ تو لی جا سکتی ہے۔ نکاح پڑھانے کے عمل پر اگر فریقین یا شادی کے لوگ خوشی کی وجہ سے خود سے کچھ دیتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، وہ مولوی صاحب عالم لے سکتے ہیں، لیکن ایک نکاح خواہ اپنی سروس دے رہا ہے، وہ ڈیمانڈ تو کر سکتا ہے نہیں؟ یہ نکاح ایک عبادت کا عمل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نکاح ایک عبادت کا عمل ہے کہ آپ نکاح کروانے جا رہے ہیں تو آپ کو مطالبہ نہیں کرنا تو چاہیے۔ اتنا مطالبہ کرنا، اسپیشلی جو ان کا کوشچن ہے وہ یہی تھا کہ سب کے سامنے اور شاہد کوئی صاحب استطاعت نہ ہو۔ بعض اوقات ہمارے سامنے بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ وہ ان کی طاقت سے زیادہ مطالبہ کر لیتے ہیں۔ مطالبہ غلط ہے، مطالبہ غلط ہے، اگر کوئی دیتا ہے اچھی بات ہے، دینا چاہیے، وہ اکرام ضیف میں بھی آتا ہے کہ آپ کا ایک مہمان آیا ہے، وہ آپ کے کام کر رہا ہے، تو آپ دے دیں خوشی سے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق۔ دونوں طرف کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے، مولوی صاحب کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان پر زیادہ بوجھ ڈال دیں، اور ان کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق تھوڑا بہت۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، اہم موضوع پر ساتھ موجود تھے، گفتگو کر